میں بھی ماں کا مقام خداوند عالم سورہ لقمان میں الگ سے بیان کر رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تو انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ پھر ماں کے مقام کو الگ سے بیان کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ماں باپ کے احترام کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کے حکم دینے کے بعد ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں ہے جس نے اپنے پیش کم میں اس بچے کو سستی در سستی اٹھا کے رکھا، سختی در سختی میں اس بچے کو اٹھا کے رکھا۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر بعد میں 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پھر اس کے بعد خداوند فرماتے ہیں میں یہ آیات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے رب کی شکر بجا لائیں، اور رب کی شکر کے بعد خداوند عالم نے اپنے شکر کے ساتھ ماں اور باپ کے شکر کو ملا کے کہہ رہا ہے کہ وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکر بجا لائیں۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص نے اپنے ساتھ مذاق کیا جس نے خداوند عالم کا شکر تو بجا لایا ہے لیکن والدین کا شکر بجا نہیں لایا ہے، تو اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، خدا اس کی شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن کیسی عظیم ہستی ہے ماں۔ پیغمبر پاک کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ہر گناہ کیا ہے، ہر مخالفت کو میں نے انجام دیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو میں نے نہیں کیا ہو، آیا مجھ سے ابھی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ اسی وقت پیغمبر پاک نے کہا آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ماں وفات پا گئی ہے۔ کہا آپ کا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جائیں، پیغمبر پاک نے فرمایا جائیں، جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور استغفار کریں، باپ کی خدمت کے عوض خداوند عالم آپ کو بخش دے گا۔ یہ جوان چلا گیا تو پھر پیغمبر پاک نے اصحاب سے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، کہ یہ ماں کی خدمت کرتا تو اس کے گناہ بہت جلد خدا معاف کر دیتا۔ ماں ہے عزیزان، اور ماں کا کیسا مقام ہے، اور ماں ہی تو ہے دنیا میں اچھے بچوں کو دنیا میں لا رہی ہے، تربیت یافتہ بچوں کو دنیا میں لا رہی ہے۔ آج دنیا میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ماں کے مقام کو ختم کرے، ماں کے مقام کو گرائے، اور مغربی دنیا یہی چاہتی ہے کہ ماں کا انتخاب ہر کہیں پہ ہو۔ پہلے زمانے میں ماں کے انتخاب کے لیے پورے خاندان سوچ رہی تھی کس جگہ سے کس خاندان سے رشتہ کریں، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن اس ماں کے مقام کو آج ہم نے بازاروں میں ڈھونڈا، آج ہم نے یونیورسٹی میں، آج ہم نے دکانوں میں، ہم نے ماں کا انتخاب کہاں سے کیا ہے؟ عزیزان ہم جو بیوی گھر میں لا رہے ہیں وہ صرف آپ کے ہمسر نہیں ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ ماں کا انتخاب کیسے کر رہے ہو؟ گھر سے بھگا کے لا رہے ہو؟ ایسی خاتون جو اپنے والدین سے بے وفائی کر کے والدین کی عزت کو پامال کر کے آپ کے گھر آ رہی ہے، کیا وہ آپ کی عزت کو پامال نہیں کرے گی؟ ایسی بیٹی جو ماں باپ نے بڑے لاڈلے پیار سے اور لاڈ پیار سے پالا تھا، بڑے امیدیں رکھی تھی، لیکن یونیورسٹی سے بھاگ کے جا کے شادی کرے اور وہ آج کل آپ کے بچوں کی ماں ہوگی تو کیا حشر ہوگا؟ دیکھیں جب خداوند عالم سورہ آل عمران میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا مقام کیسے بیان کر رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ماں نے دعا مانگا خدا سے، کہا خدایا میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ وقف کرنے کے بعد اب دیکھا دنیا میں آنے کے بعد وہ تو بچی ہے، وہ بچی خاتون کیسے جا کے بیت المقدس کی خدمت کرے گی؟ پھر خداوند عالم کی درگاہ میں ماں نے دعا کیا، قال ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پروردگارا میں نے تو بیت